حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ یہاں سوال ہو سکتا ہے کہ بچہ تو ابھی چھوٹا ہے، اس کو کیا پتہ شرک اور توحید کا، اور ہم بچے کو پہلی بات یہ سمجھائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، ابتدا سے ہی اولاد کی تربیت پر محنت کی جاتی ہے۔ اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ ابھی بچہ چھوٹا ہے، سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 2.5 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، ہم اس بچے کو سکھاتے ہیں، ہم اماں بولنا سکھاتے ہیں، پاپا بولنا سکھاتے ہیں، چاچا بولنا سکھاتے ہیں، دادی اور نانا بولنا سکھاتے ہیں، ہم اس کو اللہ بولنا بھی سکھا سکتے ہیں۔ جہاں ہم اس کو اماں اور ابا بولنا سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا، افتحوا علی السنۃ صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، کہ اپنی اولاد کی زبان کی جب آپ افتتاح کرو تو پہلا کلمہ جو ہونا چاہیے وہ لا الہ الا اللہ کا ہونا چاہیے۔ اب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہے پورا، وہ تو بچہ نہیں پڑھ سکتا، پہلے بچہ مفردات سیکھتا ہے، اس کے بعد جملہ بنانا سیکھتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کو اماں ابا بولنا سکھاتے ہیں، اس وقت ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو اللہ بولنا بھی سکھائیں، اور جب وہ آگے جملے بولنا شروع ہو جاتا ہے اس وقت اس کو بالکل کا کلمہ سکھائیں۔ تو اولاد کی تربیت قرآنی اصولوں کے مطابق اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں شروع سے ہی اس پر توجہ دینی ہوگی۔ اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، سب سے پہلے بگاڑ اس کی ماں کرتی ہے۔ بچہ کھانا نہیں کھا رہا، میں تمہیں ڈوگی کے پاس لے جاؤں گی۔ بچہ کسی چیز میں ضد کر رہا ہے، میں تمہیں فلاں جگہ بند کر دوں گی۔ کوئی مسئلہ ہو جائے، اس کو مختلف مخلوقات سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی بھوت سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی ڈوگی سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی بلی سے ڈرایا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے سو جاؤ وہ آ جائے گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، پھر جب یہ بچہ بڑا ہوتا ہے یہ ہر چیز سے ڈرتا ہے، اگر نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس بیچارے کو کسی نے اللہ کا تعارف ہی نہیں کرایا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کائنات کو بنانے والا کون ہے، ہمارا خالق کون ہے، ہمارا مالک کون ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں ابھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا اللہ کو یاد کیا کرو۔ حضور فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹا اللہ کو یاد کیا کرو، جب تم اللہ کو یاد کرو گے اس کو اپنے پاس پاؤ گے، اور جب تمہیں مدد کی ضرورت ہو تو اللہ سے مدد مانگا کرو۔ اور یاد رکھو پوری کائنات سارے لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں
کہ تمہیں نفع پہنچائیں گے بجز اس نفع کے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، سب مل کے بھی نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے تو تمہیں نفع پہنچائے گا، اور اگر سب مل کر اتفاق کر لیں تمہیں نقصان پہنچانے کا، تو بجز اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے نقصان رکھا ہے، پوری کائنات مل کے بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے اولاد کی، بچوں کی تربیت فرمائیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کی تربیت ہو تو ہمیں بچپن سے اس کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ جب بچہ 4-5 سال کا ہو جائے تو اسے قرآن کریم نازلنا شروع کرایا جائے، اور جب وہ 8 سال، زیادہ سے زیادہ 10 سال کا ہو تو آپ کے بچے کو قرآن کریم پڑھنا آتا ہو۔ آج کیا ہوتا ہے، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو پہلی بات جو ہمیں سورہ لقمان سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو توحید سمجھائیں، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں